تو میں کیا عرض کر رہا تھا بھائی تھوڑا سا اس کا جو ہے نا ٹریبل بڑھا دو, اس کی ریپیٹ کم کر دو, معاف کرنا بھائی میں بار بار آپ کو پریشان کر رہا ہوں, توجہ ہے کہ نہیں. میں کہہ رہا تھا ماں باپ نے ایک تو بچے, بولو بولو, ماں باپ نے ایک تو بچے نیک, ماں نیک تو بچے نیک. اب بتاؤ مجھے یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے لڑکے, ان سب کی ماؤں سے پوچھو, یہ جتنے کانوں میں لیٹ لگ کے گانے سنتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں, یہاں تک کے کپڑے, حالانکہ یہ مولانا صاحب بیٹھے پوچھ لیجئے مرد کے لیے یہاں تک کہ یہ پنڈلی تک یہ پردہ ہے نا, اور وہ کیا بنا لیا, وہ کیا کہتا ہے چڈا پہن رہا ہوں معاذ اللہ, کیفری یہاں تک پہنتے ہیں معاذ اللہ. نوجوان لڑکے شرم نہیں آتی, اور اپنے گھروں میں وہ معاذ اللہ, کچھ میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے وہ اپنے گھروں میں جانگیے پہنتے ہیں اپنی بہن بیٹی کے سامنے. کتنی بڑی بے شرمائی ہے یہ, بے حیائی ہے یہ. اچھا آپ مجھے بتائیں, کبھی کسی کا آپ نے دیکھا ہے اللہ کے رسول کعبہ بن رہا تھا, کعبہ حضور کم عمر تھے اس وقت, تو حضور سر پہ رکھ کے پتھر لے کے جا رہے تھے. تو پہلے کیا ہوتا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے, اب بھی ایسا کرتے ہیں لوگ, جنگل جاتے ہیں مگر تہمت کا مڑاسا بناتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں اور پھر اس پہ گھاس وغیرہ رکھ کے لے آتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے تھے, عرب کے لوگ اپنے اپنے تہمت انہوں نے اتار لیے تھے, کیونکہ ان کے جبے یہاں تک ہوتے ہیں, اب بھی آپ نے دیکھا ہے یہاں تک کے کرتے ہوتے ہیں ان کے, تو انہوں نے اپنے اپنے تہمت اتار لیے تھے اور وہ اپنے سر پہ رکھ کے, مگر حضور وہ سرکار اپنے مبارک سر پہ پتھر رکھ کے لے کے جا رہے تھے. حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں, ارے یہ تہمت نکال لو نا, یہ کہہ کے انہوں نے حضور کا تہمت کھینچا. اچھا نیچے تک, یہاں تک سرکار کا, یہاں تک حضور کی پنڈلی سے نیچے تک کرتا تھا, مگر جب تہمت کھینچا گیا تو حضور بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. اسے کہتے ہیں شرم حیا. کبھی آپ نے تہمت اترتے وقت کسی کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے؟ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکی, ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آج کے بعد ٹوکنا ان لڑکوں کو, میرے بھائیوں, میرے دوستوں کو, چھوٹے بھائیوں کو, میرے یہ سب چھوٹے بھائی ہیں میرے, کہ بیٹے ایسے کپڑے نہ پہنو, ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے میاں بیکاری تھے, ہم تو مانے بن گئے, اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. توجہ تو کریں ذرا غور تو کریں آپ, وہ کون لوگ تھے کہ بیکاری بھیک مانگ رہا ہے. جمع مسجد میں انگریز آ گیا, انگریز نے کہا کچھ ملے, انگریز سے کہا کچھ ملے گا, اس نے اپنا پرس نکالا, دے دیا, دے کے اور جب وہ چلا گیا اس کا پرس گر گیا تھا, انگریز کا پرس دیکھ لیا, اس نے ڈھونڈا, انگریز ملا نہیں, پرس رکھ لیا. 3 مہینے کے بعد لوٹا, کہا یہ آپ کا پرس ہے صاحب. انگریز نے دیکھا سارے پیسے بھی تھے, کہا تو بیکاری نہیں ہے, 3 مہینے سے پرس سنبھالے رکھا ہے, کہا تو بیکاری نہیں ہے, کہا بیکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کہا کیا مطلب, کہا تم عیسیٰ کے امتی ہو اور میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں. اگر تیرے نبی نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی. میں بھکاری ہوں مگر اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے نبی کی طرف باتوں پوری کرواؤں, میں اتنا برا نہیں ہوں. انگریز کی آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگا جب تو امتی فقیر ہو کے اتنا بڑا نیک ہے تو پھر تیرا آقا جو دونوں عالم کا مختار ہے اس کا حال کیا ہوگا. میاں ذرا غور تو کرے, میاں پہلے کے زمانے کے بھکاری بہتر تھے. اور ایک بات یاد رکھو, گندے اسٹیٹس لگانے والوں, گانے اپنے موبائلوں میں لڑکیوں کو نچانے والوں اور اسٹیٹس لگا کے بےہودگی کرنے والوں اور نوجوانوں, یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ تمہاری بات بہت آگے تک جا رہی ہے. لوگ تمہارے نبی کو بھی کہنے لگے ہیں تمہاری وجہ سے. یاد رکھو اب کوئی ابو بکر نہیں آئے گا, اب کوئی عمر نہیں آئے گا, اب کوئی عثمان نہیں آئے گا, اب کوئی علی نہیں آئیں گے, اب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آئیں گے, اب کوئی سرکار غریب نواز نہیں آئیں گے, اب کوئی قطب الدین بختیار کاکی نہیں آئیں گے. اب سنو, اب کتنا بھی لوگ اسلام سمجھیں گے وہ آپ سے اور مجھ سے سمجھیں گے. اگر تم نیک ہوگے تو اسلام نیکوں کا مذہب مانا جائے گا, اور اگر تم بگڑ جاؤ گے تو اسلام بگڑنے گا. بابا کیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, سید شباب میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ادھر دیکھو, توجہ کرو, پہلے کے لوگ کیسے تھے, ادھر دیکھو. لوگ کہتے ہیں مدینے کی عورتیں لاجواب ہیں, ادھر دیکھو, توجہ کرو, ادھر دیکھو. لوگ کہتے ہیں مدینے کے مرد لاجواب ہیں, ارے کیسے مدینے والے تھے. اے بچے, اے بھائی بیٹھ جاؤ, بھائی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. نہیں میں, اب آپ نے مجھے بہت نواز دیا, اب بیٹھ کے سن لو تقریر میری, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ,
آپ بیچ میں سے اٹھ کے آئیں گے نا تو مجھے ذرا تکلیف ہو جائے گی. آپ کے پیسے میرے سراکوں پر ہیں, اب بعد میں دے دیجیے گا, چونکہ نذرانے کو منع کرنا منع ہے. حضور نے فرمایا جو نظر کو منع کرے گا ایک دن بھیک مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گی. تو نذرانہ منع نہیں کرنا چاہیے. مگر پھر میری بات چونکہ اتنی قیمتی ہے, میں تھوڑی دیر آپ کا وقت لے رہا ہوں, تو دھیان سے بیٹھ کے سن لیں بھائی, مجھے پیسہ نہ دیں آپ, ٹھیک ہے؟ اب سن لیں بات. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو, نہیں لگ رہا؟ میری طرف توجہ کریں. میں کیا کر رہا تھا, وہ کون تھے جو گھر سے تو گئے مگر ان کی لاشوں کو قبر تک نہیں ملی. ایک ایک گڈھے میں 100 شہدا کو ڈال دیا گیا. 2-4 سے دنیا واقف ہے, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. اللہ, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. کون تھے وہ جو جب نکلے مدینے سے تو پھر پلٹ کے نہیں آئے. ان کے گھوڑوں کے پیروں کی آواز سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دل دہل جاتے تھے. کون تھے وہ؟ ہاتھ نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھا چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دشت و تشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر سلبات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے. یسانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان نظروں میں نہ جگتی تھی جہاداروں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. آ گیا ہے لڑائی میں اگر باتیں نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. نئے صاحب و اوصاف و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو ہی کہتے کہ اکھاڑا تیرے خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیا کفاروں کے لشکر. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلمانان اسلام. کون تھے وہ جن کے پیٹوں کو کھانے نہیں تھے؟ اللہ. کون تھے وہ جنہیں تم اور میں بھول گئے؟ وہ کون تھے جو گھروں سے نکلے تو بیویوں سے کہہ دیا میں آ جاؤں تو ٹھیک ہے, ورنہ میرے بچے کو بھی میرے نبی پہ قربان ہونے والا اللہ. وہ کون تھا؟ اب ایسے لوگ نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں عورتیں مدینے کے مرد لاجواب ہیں. میں نے کہا مرد تب لاجواب ہوتے ہیں جب عورتیں لاجواب ہوتی ہیں. سنو میری بات غلط تو نہیں مولانا صاحب؟ جب تک ماں, مجھے بتاؤ, جب تک ماں نہیں بھیجے گی تو بچہ کیسے جائے گا حضور کے نام پر؟ جب بیوی نہیں بھیجے گی تو, ارے جس لوگ بیوی اگر منع کر دے تو سگی بہن کے گھر نہیں جاتے ہیں. اچھا میں بتاؤں آپ کو بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ یہ بھی بحث چل رہی ہے. جو بیوی کا جھوٹا کھائے غلام نہیں ہے, جو بیوی کا جھوٹا پیے غلام نہیں ہے, جو بیوی کے کام میں مدد کر دے بیماری کے وقت میں یا ویسے بھی, وہ بھی غلام نہیں ہے. جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہے. جو بیوی کے کہنے پر اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ پکا غلام ہے 100%. ہاں اسے کہہ دیجئے گا, میری یہ بات سنا دیجئے گا, اتنی کاٹ کے ڈال دیجئے گا کہ بھئی یہ بیوی کے غلام کی پہچان یہ ہے. کیا ہے بھئی کہ جو اپنے سگے. اچھا اب وہ دیکھیں وہ عورتیں کون تھی, ادھر تو لے کے آ رہا ہوں آپ کو. وہ عورتیں کون تھی مدینے کی؟ فرمایا حضور نے اپنے اپنے بچوں کو لاؤ, اسلام کو مٹانے کے لیے لشکر چل چکا ہے. تمہارے رسول کو مٹانے کی باتیں کر رہے کفار, وہ کہہ رہے تمہارے رسول کو معاذ اللہ انہوں نے رسیاں خرید لی ہیں, کل رسیوں میں باندھ کر کے لے کر کے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہم اپنی اپنی رسیوں میں باندھ کر کے لے کر کے جائیں گے. بتاؤ کون ہیں؟ ارے میاں کڑیل کڑیل جوان آنے لگے حضور کی بارگاہ میں, لائن لگ گئی لانے والوں کی. عورتیں اپنے اپنے جوانوں کو لے کے آتی تھی, یا رسول اللہ ایک جوان اس وجہ سے نہیں پالا کہ میرے کام میں آئے, میرے بڑھاپے کی